بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ عمران خان واضح اکثریت سے ملک کے سب سے مقبول لیڈر قرار۔ گلیب سروے میں جیلوں میں قید پی ٹی آئی رہنماؤں نے بھی مقبولیت میں نواز شریف، بلاول بھٹو اور دیگر کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تفصیلات کے مطابق گلیب پاکستان کی جانب سے ملک کی سیاسی جماعتوں اور لیڈران کی مقبولیت جاننے کے لیے عوامی رائے پر مبنی سروے کروایا گیا، جس کے اب نتائج بھی جاری کر دیے گئے۔ گلیب پاکستان کے سروے کے نتائج کے مطابق عمران خان ملک کے مقبول ترین سیاسی رہنما کے طور پر اپنی پوزیشن بنانے میں کامیاب رہے۔ انہیں 60% ووٹ ملے، جبکہ نواز شریف اور شہباز شریف بالترتیب 5ویں اور 6ٹھی پوزیشن حاصل کر سکے، جبکہ مریم نواز 7ویں نمبر پر آئی۔ گلیب پاکستان کے تازہ ترین سروے کے نتائج کے مطابق جیلوں میں قید تحریک انصاف کے دیگر رہنما بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے زیادہ مقبول ہو چکے۔ پی ٹی آئی کے صدر پرویز الہی مقبولیت میں تیسرے نمبر پر ہیں، جبکہ شاہ محمود قریشی نے چوتھی پوزیشن حاصل کی۔ ملک کی مقبول سیاسی جماعت کی کیٹیگری میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے میدان مار لیا۔ سروے کے مطابق 59% عوام نے تحریک انصاف کو پسندیدہ سیاسی جماعت قرار دیا، جبکہ مسلم لیگ مقبول سیاسی جماعتوں کی فہرست میں تیسرے نمبر پر نہ آ سکی۔ سروے کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی 42%، ٹی ایل پی 41%، مسلم لیگ نون 38% اور جماعت اسلامی 31% عوام کی حمایت حاصل کر سکے۔ سروے سے یہ بات سامنے آئی کہ اگر انتخابات وقت پر ہوئے تو مسلم لیگ نون کو ووٹ دینے والوں کے مقابلے میں دگنا زیادہ افراد تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان افغان مہاجرین کے سلسلے میں اپنا رویہ تبدیل کرے، طالبان انتظامیہ۔ کابل سے موصولہ رپورٹ کے مطابق افغانستان کی طالبان انتظامیہ کی وزارت خارجہ کے سیاسی امور کے سیکرٹری شیر محمد عباس تانکزئی نے کابل میں عالمی یوم سیاحت کے موقع پر کہا کہ پاکستان کو افغان مہاجرین اور پناہ گزینوں کے سلسلے میں اپنے رویے کو تبدیل کرنا ہوگا اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمسایہ ممالک خاص طور سے پاکستان کو چاہیے کہ غلط رویہ ختم کرے، اس لیے کہ اس طرح کے رویے سے دونوں ملکوں کے تعلقات متاثر ہوں گے۔ واضح ہے کہ پاکستان کی حکومت اپنے یہاں سے کم 10 لاکھ غیر قانونی افغان مہاجرین کو واپس ان کے ملک بھیجنے کی تیاری کر رہی ہے اور گزشتہ دنوں خاص تعداد میں غیر قانونی افغان مہاجرین کو گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق غیر قانونی افغان مہاجرین کو پاکستان سے نکالنے کا اسلام آباد کا یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا جب سیکیورٹی اور سرحدی مسائل کے باعث پاکستان اور افغانستان میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بااثر امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل نے بھارت میں مودی سرکار کی پرتشدد دفاعی پالیسی کا پردہ فاش کر دیا۔ جریدے کے مطابق مودی سرکار کے اقتدار میں آتے ہی بھارت کی دفاعی پالیسی نے پرتشدد رنگ اختیار کر لیا۔ 2014 میں بھارتی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے دوسرے ممالک کو کھلم کھلا دھمکی دی اور کہا گیا کہ اب ہم وہاں وار کریں گے جہاں سے جرم سرزد ہو رہے ہیں۔ جریدے کی رپورٹ کے مطابق بھارت نے اپنے من گھڑت الزامات کی بنیاد پر جوابی کارروائی کا نام استعمال کر کے دنیا بھر میں قتل و غارت پھیلانا شروع کر دیا۔ ہمسایہ ملک پر دہشت گردی کے بے بنیاد الزام لگانا بھارتی ایجنسی راہ کی پرانی روش ہے۔ مودی راج میں ہمسایہ ممالک کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈوں میں بڑھاوا دیکھنے میں آیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق کینیڈین وزیر اعظم کے انکشافات کے بعد بھارت کی جارحانہ دفاعی پالیسی کھل کر دنیا کے سامنے آ گئی۔ بھارت نے اپنا جاسوسی نیٹ ورک مغربی ممالک میں وسیع پیمانے پر پھیلا رکھا ہے اور مقامی ایجنٹس کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ مودی حکومت کی جانب سے راہ کو کسی بھی ملک میں قتل جیسی کارروائیاں سر انجام دینے کی مکمل چھوٹ دے دی گئی ہے۔ بھارت ماضی میں بھی پاکستان کے خلاف گوریلا فورس تیار کرنے کے علاوہ دیگر ممالک میں مداخلت کرتا آ رہا ہے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سینٹ کام کی وسطی و جنوبی ایشیائی دفاعی کانفرنس اختتام پذیر۔ تاشکند میں منعقد کانفرنس میں وسط ایشیا کے ممالک کے علاوہ پاکستان نے بھی شرکت کی۔ دفاعی کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف نے کی۔ سینٹ کام کے مطابق کانفرنس کا مقصد مشترکہ علاقائی سلامتی پر توجہ مرکوز کرنا اور فوجی تعاون بڑھانا تھا۔ کانفرنس میں دو طرفہ اور کثیر الجہتی تعاون کے لیے آپشنز کا جائزہ بھی لیا گیا۔ سینٹ کام کا کہنا تھا کہ وسطی اور جنوبی ایشیائی شراکت داروں سے گہرے تعلقات خطے میں امن و استحکام کے لیے ناگزیر ہیں۔ خطے کے عوام کے ساتھ ہماری وابستگی غیر متزلزل ہے۔ سینٹ کام چیف نے کہا کہ اس اہم ڈائیلاگ کی قدر کرتے ہیں جو باہمی اعتماد، احترام اور اہم مقاصد پر مبنی ہے۔ سینٹ کام کے مطابق یہ دو روزہ کانفرنس ازبکستان کے مشترکہ تعاون سے تاشکند میں ہوئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انتونیو گوٹریس نے کہا ہے کہ امیر ممالک کی جانب سے پاکستان کو دی گئی زیادہ تر امداد قرض کی صورت میں تھی۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریس نے جنرل اسمبلی سے خطاب میں عالمی برادری پر زور دیا کہ تباہ کن سیلاب سے بحالی میں پاکستان کی بھرپور مدد کی جائے۔ پاکستان گرین ہاؤس کے 1% سے بھی کم اخراج کا ذمہ دار ہے، لیکن اسے موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں آفات 15 گنا زیادہ جھیلنا پڑتی ہیں۔ انتونیو گوٹریس نے ماحولیاتی تبدیلیوں میں کم حصہ ڈالنے کے باوجود سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے پاکستان کو موسمیاتی انصاف کے لیے ٹیسٹ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی افراتفری اور ہمارے افسردہ اور غیر منصفانہ عالمی مالیاتی نظام کا دوہرا شکار ہے، جو درمیانی آمدنی والے ممالک کو سرمایہ کاری کے لیے انتہائی ضروری وسائل تک رسائی سے روکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آج مذہبی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں آقائے دو جہاں نبی و آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا جشن مذہبی جوش و خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں دن کا آغاز فجر کی نماز کے بعد دعاؤں اور درود و اسلام کے ساتھ کیا گیا۔ مساجد میں ملک کی سلامتی اور مسلم امہ کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ لاہور میں دن کے آغاز پر ایوب اسٹیڈیم کینٹ میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ملک کے بڑے اور چھوٹے شہروں میں ریلیوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جبکہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل نعت اور درود و اسلام کی محفلیں بھی سجا لیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی محکمہ خارجہ کی 60,000 ای میلز چینی ہیکرز نے چرا لیں۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق رواں سال کے آغاز میں مائیکروسافٹ کے ای میل پلیٹ فارم کو تباہ کرنے والے چینی ہیکرز امریکی محکمہ خارجہ کے ای میل اکاؤنٹ سے ہزاروں ای میل چرانے میں کامیاب ہو گئے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے آئی ٹی حکام نے کہا ہے کہ محکمہ خارجہ کے 10 مختلف کھاتوں سے 60,000 ای میلز چوری کر لی گئیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگرچہ متاثرہ افراد کے نام نہیں بتائے گئے، لیکن ان میں سے ایک کے علاوہ باقی تمام مشرقی ایشیا اور بحر الکاہل میں کام کر رہے تھے، جبکہ دوسری جانب بیجنگ نے اس جاسوسی میں ملوث ہونے کی تردید کر دی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آذربائیجان کے علاقے نوکار باغ کے رہنما نے ریاستی ادارے تحلیل کرنے کے حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق نوکار باغ کی خود ساختہ ریاستی حیثیت 1 جنوری کو ختم ہو جائے گی۔ آذربائیجان میں نوکار باغ کے انضمام کے لیے فریقین کے درمیان بات چیت جاری ہے۔ نوکار باغ پر 3 دہائیوں سے آرمینیائی باشندوں کا تسلط تھا۔
आज़रबाईजान ने गुज़िश्ता हफ्ते अलहदगी पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन में नौकारबाग पर कब्जा कर लिया था। बरतानवी मीडिया ने मजीद कहा कि नौकारबाग को बैनुल-अक़वामी सतह पर आज़रबाईजान का हिस्सा तस्लीम किया जाता है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।